میرے لیے بھی بڑا آسان تھا کہ ان کو کہتا جی میں روس نہیں جاتا. اور روس، اب یہ سنیں ذرا، آج انہوں نے جو پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے، جس کا ساری اکانومی کے اوپر افیکٹ پڑے گا، بیچارہ نچلا طبقہ پس جائے گا، سفید پوش پس جائے گا. اس کے جو ریپرکشنز آئیں گے، اس کی جو انفلیشن ہے 30% سے اوپر انفلیشن جائے گی. 30% اوپر انفلیشن کا مطلب کہ جو تنخواہیں ہیں لوگوں کی، جو تنخواہ دار طبقہ خاص طور پہ، وہ کیسے گزارا کرے گا؟ تو ہم کیوں گئے تھے روس؟ ہمیں روس سے، ہم تعلقات ٹھیک کر رہے تھے، ہم نے گیس لینی تھی. ہم نے وہاں سے، روس سے گندم 20 لاکھ ٹن گندم لینی تھی. اور پھر جب ہم وہاں گئے تو پتا چلا کہ وہ ہمیں 30% کم کے اوپر ہمیں تیل دیں گے. تو ہمارے لیے تو روس کی ٹرپ اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ میرے لوگوں کے لیے فائدہ تھا، مجھے ذات کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا. امریکہ حکم کرے کہ جی نہیں آپ کیوں روس گئے ہیں. اور ہندوستان کو جو ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے، ان کی اکنامک اور ملٹری پارٹنرشپ ہے ہندوستان سے. ہندوستان آج 40% کم قیمت پہ روس سے تیل خرید رہا ہے. آج انہوں نے، ہم نے جب یہ پتہ نہیں کتنی، تقریباً 88 یا 90 روپے ہم نے جب اس کی قیمت بڑھائی ہے تیل اور ڈیزل کی، ہندوستان نے 25 روپے لیٹر کم کی ہے قیمت، کیونکہ روس سے تیل مل رہا ہے ان کو. ہمیں کیوں نہیں اجازت؟ تو میرا سب سے بڑا مشکل، میں کبھی کسی بلیو ہی نہیں کرتا کہ کسی ملک سے ہماری دشمنی ہو. میں ملٹری سلوشن میں مانتا ہی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں ہمارے سب سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. ہندوستان سے کوشش کی ہم نے تعلقات اچھے کرنے کی. بدقسمتی سے وہاں ایک ریسسٹ فیشسٹ بی جے پی حکومت تھی، اور وہ انہوں نے پھر کشمیر سے جو 5 اگست 2019 میں ان کی اسٹیٹ ہوڈ دور ختم کی، تو ہمیں تعلقات توڑنے پڑے. لیکن اس سے پہلے کوشش کی کہ ان سے ہم بات چیت سے اپنے مسئلے حل کریں. تو امریکہ تو میں تو سب سے بہتر جانتا ہوں امریکنوں کو. امریکنوں کے سامنے اگر آپ ان کے جھکتے جائیں گے، وہ آپ کو ڈو مور کہتے جائیں گے. آپ کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. اپنے ملک کے لیے، مفادات کے لیے آپ سٹینڈ لیں گے، وہ آپ کی عزت کریں گے. آپ ان کے جوتے پالش کریں گے، وہ آپ کو حقارت سے دیکھیں گے. میں ان کا مائنڈ سیٹ جانتا ہوں. تو وہ جو ڈونلڈ لو نے جب میسج دی کہ جی دھمکی دی کہ پرائم منسٹر کو ریموو کرو، تو وہ تو امبیسڈر کو کہہ رہا تھا جو میرے نیچے تھا. وہ فورن آفس تو میرے نیچے ہے، تو دھمکی کس کو دے رہا تھا کہ عمران خان کو ریموو کرو؟ جس کو بھی وہ کہہ رہا تھا، ایکشن شروع ہو گیا اس کے بعد. اور سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے، میں اپنے وکلاء کو کہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کانسٹیٹیوشن، کیا کانسٹیٹیوشن یہ الاؤ کرتی ہے کہ آپ کی منڈی لگی ہوئی ہے سندھ ہاؤس کے اندر 20-20 کروڑ کے اوپر آپ کے MNS بک رہے ہیں؟ یہ کون سی کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتی ہے؟ اور کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے تسلیم کیا کہ مداخلت ہوئی ہے. تو جب مداخلت ہوئی ہے اور اس کے پاس، آپ کے پاس پوری ایویڈنس ہے کہ یہ اس سے پہلے پوری گیم مان رہی تھی، تو کیا اس کے اوپر انکوائری نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا جو ہم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پاکستان کے پریزیڈنٹ نے وہ مراسلہ بھیجا ہے، وہ سائفر بھیجا ہے، تو کیا ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا رجیم چینج؟ اور کیا پاکستان پہلا ملک ہے جدھر امریکہ نے رجیم چینج کروایا؟ مصدق کا پرائم منسٹر کو چینج کیا انہوں نے 1950s میں ایران کے اندر، جب شاہ فران کو لے کے آئے. چلی میں لیندے کو چینج کیا. سینٹرل امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں ریگولر رجیم چینجز تھے. تو کیا یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا؟ لیکن اگر ہم اس وقت سٹینڈ نہیں لیتے تو میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں، جو بھی پاکستان کا پرائم منسٹر آئے گا، جب اس کو دھمکی ملے گی، وہ بھی وہی کرے گا جو جنرل مشرف نے کیا. ایک ہی ٹیلی فون کال کے اوپر سب کچھ، اپنے ملک کے مفادات کو